اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وہو احسن الخالقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین فخر الاولی والآخرین شفیع المذنبین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علی وصیہ وولیہ وخلیفتہ ووارث علمہ علی ابن ابی طالب امام المشارق والمغارب سید الوصیین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ مل گئے، سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے۔ عرش لوح و قلم، آسمان اور زمین سب خدا نے بنائے، اسی عرق سے خون کا مرتبہ خون جانے مگر، مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے۔ معزز مومنات، شیعہ سنی مائیں بہنیں، ربیع الاول سب سے پیارا اور خوبصورت مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں اس مہینے کی کیا بات ہے، جس میں سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں، رحمت للعالمین سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے آپ سب کو آمد جناب سرور کونین محمد مصطفیٰ بی بی زہرا کے پاک بابا کی آمد کی مبارک بات پیش کرتی ہوں۔ میرا یہ ارادہ ہے اور میری خواہش ہے کہ صرف معمولی سے کچھ لفظ مولا کی شان میں بیان کر سکوں، جبکہ ان کی شان تو دنیا کی کوئی مخلوق اور کوئی ذات بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا پہلا ذاکر خود خدا ہے۔ اپنے محبوب کی صفتیں اور برکتیں اور رحمتیں بیان کرنے والا پہلا ذاکر ہے، رب اللہ کی ذات ہے۔ اور مختصر سے فضائل بیان کروں گی، تو آپ نے جو ہے وہ توجہ تو مستورات 1.25 نبیوں کے سردار کو رب نے آئینہ جمال الہی بنا کے سامنے کھڑا کیا اور خدا نے حقیقت محمدیہ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ نگاہ بے نگاہی سے، بصر بے نظری سے اور نظر بے بصری سے، نگاہ کبریائی سے بلا کیف و زوال اس پاک وجود کو دیکھا تو جلال الہی کی تپش محسوس کر کے جسد رسول پسینے میں ڈوب گیا۔
رب نے فرمایا میرے حبیب جو آپ کا پسینہ ہے فرت حیات سے جو آپ کے جسم میں مبارک پہ آیا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ہمارے پانچویں امام ہادی امام محمد باقر العلوم فرماتے ہیں کہ خلق اللہ من ارک راسہ الملائکہ، خدا نے جناب محمد مصطفیٰ کے سر کے پسینے سے ملائکہ بنائے، ومن ارک وجہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم، اور چہرے کے پسینے کو جمع کر کے فرش و کرسی لوح و قلم سورج چاند ستارے بنائے، ومن ارک صدر الانبیاء والمرسلین، سینہ توحید کنجینہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی بنائے، ومن ارک رجلہ الارض من الشرق والغرب، پیروں کے تلووں سے پسینہ جو بنتا ہے اس سے مشرق سے لے کے مغرب تک تمام زمین بنائی، اور ثابت ہوتا ہے کہ جو زمین کا یہ رزق ہے یہ جناب محمد مصطفیٰ کے تلووں کا صدقہ ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ اس پاک پیغمبر کی رحمتوں کا آغاز ان کے دنیا میں نزول سے ہی ہو گیا، بلکہ دنیا میں نزول سے پہلے قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں رب کی ذات کہہ رہی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن پاک میں ہم نے وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ لعاب محمد کیا ہے۔ قرآن رحمت ہے اور شفا ہے مومنوں کے لیے، اور لعاب محمد امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے ان کی شفا بن گیا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ سب سے پہلے دو لفظ اس کی ذات پاک پہ ضرور بولوں، جنہوں نے اس نبوت کے آخری تاجدار کو، سید المرسلین کو، ختم الرسل کو اپنے گھر میں انتہائی محبت اور شفقت اور ایک اللہ کا پیارا نبی سمجھ کر بھی ان کی عزت کرتے ہوئے ان کو پروان چڑھایا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات پہ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس میں رب کی ذات کہہ رہی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان ہے اللہ کا مومنین پر کہ اس نے ان پر انہی جیسا رسول بھیجا ہے۔ رسول مبعوث ہوئے تھے مکہ میں، آپ جانتے ہیں سب، تو جس وقت مبعوث ہوئے کیا کوئی کلمہ گو پہلے موجود تھا؟ جو اللہ مومنین کو مخاطب کر رہے ہیں نا کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ جیسا ایک رسول بھیجا ہے۔ تو میری محترم شیعہ کمیونٹی، شیعہ مائیں بہنیں، احسان بتا رہا ہے کہ میرا مومنین پر احسان ہے۔ تو ایسا ہے کہ جب مولا نے فرمایا نا کہ میں رسول خدا ہوں تو کچھ مومن تھے، مومنین جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد کم سے کم 3 مرد ہوتے ہیں یا 2 مرد اور 2 عورتیں۔ تو میں نام بتانا چاہتی ہوں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور نام ہو جو کہ اس وقت موجود تھے اور مومن تھے تو شیعہ مان سکتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب ابو طالب کے بیٹے مولا علی علیہ السلام، جناب ابو طالب کی زوجہ، جناب ابو طالب کی بہو خدیجہ سلام اللہ علیہ، یعنی سارا قبیلہ ابو طالب کا ہے۔ اسلام کا یہ پودا اس حصار میں پروان چڑھا ہے جس سے جناب ابو طالب حصار ہیں کہ اسلام کا پودا اس میں بڑھتا رہا اور درخت بن گیا۔ اور دعوت ذوالعشیرہ، یا علی میں نے 40 لوگ اپنے خاندان کے بلائے ہیں، اللہ نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو ابو لہب جیسا چچا بھی بلایا گیا ہے، اور اس وقت ایسے لوگ تھے کہ ایک بندہ تھا جو 1/4 اونٹ کھا جاتا تھا، تو ایک چھوٹا سا مشکیزہ دودھ کا رکھا گیا اور ایک بکرے کی ران۔ تو 40 لوگ آئے ہیں تو حیران ہو گئے کہ یہ کھانا ہے، فرمایا کہ اگر ختم ہو گیا تو شکوہ کرنا۔ رحمت اللہ علیہ سرکار کے خیر لعاب کی جو ہے نا اس پہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، اس پہ بھی 2 بہت پیاری باتیں۔ اچھا، میں بات کر رہی تھی، فرمایا کہ یہ کسی عام بندے کا تو رزق ہے ہی نہیں، خدیجہ کا رزق ہے۔ 40 لوگ کھا کھا کے تھک گئے، کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے، کہ یہ کیسا جادو ہے، یہ کیسی بات ہے کہ ختم نہیں ہو رہا، دودھ ایک پیالہ تھا وہ نہیں ختم ہوا اور کھانا بھی نہیں ختم ہوا۔ تو مولا نے فرمایا کہ یہ رزق خدیجہ کا ہے،
کسی عام بندے کا رزق نہیں ہے۔ تو مسعود آخر میں مولا کھڑے ہو گئے، مولا نے فرمایا کہ کوئی بات کرنی ہے، تو ابو لہب کہتا ہے کہ واہ، اس لیے آپ نے بلایا تھا کہ تقریر سنیں آپ کی۔ تو وہ لوگ چلے گئے، مولا کے چہرے کی رنگت بدلی تو مولا ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا کہ سید آپ نے کچھ کہنا تھا؟ جی چچا، مگر ابو لہب نے کام خراب کر دیا۔ فرمایا کہ بیٹے پہلے بتا دیتے تو آپ ایک دفعہ آپ پھر صاحب کو بلائیں۔ تو علی علیہ السلام کے پاک بابا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سردار قبیلہ ہیں، کیونکہ انہوں نے سب قبیلوں کے سردار بلائے تھے نا، یہ تو سردار قبیلہ ہیں، تقدیر بھی میرے بیٹے کی مرضی بغیر حجرے سے باہر نہیں جائے گی۔ دوسرے دن پھر دعوت ہوئی ہے، اور جب بات کا وقت آیا تو ابو لہب جو ہے وہ پھر بوکھلا کر اس نے جو ہے یہ کہا، اٹھو بے اٹھو۔ اٹھنے لگا تھا تو جناب ابو طالب نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا کہ بیٹھ جا، اس میں ما یقولا لکا مولا، یا جو میرے مولا نے کہنا ہے غور سے سن۔ اور تاریخ مقروض ہے مومنات مولا کے اس جملے کی، ہیں چچا سفید ریش ہیں مگر کہہ رہے ہیں جو میرے مولا نے کہنا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرا مومنین پر احسان ہے کہ میں نے ان میں ان جیسا ایک رسول بھیجا ہے۔ تو اس وقت نبی کے نگہبان، نبی کے مددگار ان کے علاوہ اور کون تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد علی جیسا، محمد ابو طالب جیسا۔ تو سامعین گرامی، عقیدت کا ایسا درس دیا ہے جناب خدیجہ نے کہ میں آپ کو اب 2 لفظ بی بی کے بتاتی ہوں کہ اگر چلتے چلتے ٹھوکر لگتی تھی تو کوئی بندہ ہو تو وہ کہتا ہے حسبی اللہ، یا کوئی کہہ دیتا ہے یا علی، تو انہیں لگتی تھی تو فرماتی تھی ما افلح من ادا کا یا محمد، کہ جناب محمد مصطفیٰ آپ کے دشمنوں کا کخ نہ رہے، آپ کے دشمن تباہ ہو جائیں۔ اور ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور نہ صرف کہ وہ رحمت للعالمین سرکار ہیں، بلکہ ان کی ذات قدسی صفات جو ہے، اس کی برکت اور اس کی برکات وہ تا قیامت رہنی ہے، اور دنیا اس سے فیضیاب ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو میرے جو سردار ہیں، سردار عرب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں آپ کو 2 واقعات بتاؤں گی جو مولا کے مبارک لعاب دہن سے تعلق رکھتے ہیں کہ کتنی بابرکت وہ ذات ہے جن کے صدقے میں زمین و آسمان بنائے گئے، جن کے صدقے میں 1,24,000 پیغمبر بنائے گئے، اور جن کے جسم کے پسینے سے کائنات کا تمام رزق بنایا گیا، اور یعنی طلبوں کے بلکہ پسینے سے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ جناب بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے یہ واقعات سن رکھے ہوں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے تو کہ آپ میرے گھر آئیں، اور ان کے گھر میں ایک 5 یا 6 سیر کا بکرا تھا، یا ایک بکرے کی ران، یعنی 2 روایتیں پائی جاتی۔ اب ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ ہونے سے پہلے جانتے ہیں، لازمی طور پر ان کو علم تھا کہ کتنا گوشت موجود ہے، لیکن سردار ہے نا، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، سب کو انہوں نے دعوت دیا کہ آپ لوگ آئیں ساتھ اور کھائیں۔ اور رستے میں بھی جو ملتے گئے مولا بلاتے گئے۔ جناب جابر تھوڑے جب گھر پہنچے تو پریشان تھے، تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں کہ کھانا تو تھوڑا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ ان کے صدقے میں کائنات بنی ہوئی ہے، اور سردار کو ضرور اس بات کا علم ہوگا کہ یہ کھانا کیسے پورا ہو جائے گا۔ تو مولا نے کہا کہ جاؤ جابر، پریشان نہ ہو اور ہانڈی لے کے آؤ۔ ہانڈی میں مولا نے اپنا لعاب دہن ملایا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں آپ کو اس کی برکت بتاتی ہوں کہ 1,000 سے اوپر لوگ تھے۔ جناب عقیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1,000 سے اوپر لوگ تھے، اور ان لوگوں نے کھایا ہے، پیا ہے ڈٹ کے۔ اور لوگ کون سے تھے؟ جو کہ ایک وقت میں اونٹ کی ایک ران ناشتے میں کھا جاتے تھے، اور مولا نے انہیں بلکہ حکم دیا ہے کہ آرام سے بیٹھ کے اور صحیح آپ لوگوں نے ڈٹ کے کھانا ہے۔ وہ ڈٹ کے کھا کے گئے ہیں، اور پیچھے سے ایسے ہوا کہ مولا نے فرمایا ہے، کیونکہ جناب جابر کی زوجہ نے کہا ہے نا کہ کھانا تو ویسے کا ویسے رکھا ہے، تو مولا نے کہا ہے کہ اوپر کپڑا پڑا رہے اور تم لوگ کھاتے رہو، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ یقین مانیں کہ کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ اس کو جو ہے نا کئی مہینے کھایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے وہ اوپر سے کپڑا ہٹایا ہے تو پھر ایک پلیٹ پڑی ہوئی تھی۔ اور ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عرب کے کسی گاؤں میں گئے تو وہاں لوگ موجود تھے، اور ان لوگوں نے کہا کہ سردار آپ کو تو پتہ ہے کہ عرب میں کتنی مشکل سے کنواں کھودتا ہے، ہم نے کنواں کھودا ہے تو اس کا پانی اتنا سخت جو ہے وہ ترش ہے، بلکہ کڑوا ہے کہ ہمارے گلے میں پھنس جاتا ہے، گلا جو ہے وہ ہمارے زخمی ہو گئے۔ تو
مولا نے کہا ٹھیک ہے، مولا گئے ہیں کنویں کے پاس اور مولا نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا ہے، اور اس کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ عرب والوں نے ایسا میٹھا شہد، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے، اور لعاب محمد شفا ہے مومنوں کے سردار کے لیے، یعنی میدان خیبر میں جیسے مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آپ کو معلوم ہے کہ آشوب چشم تھا، تو مولا نے لعاب دہن لگایا ہے، اور مولا امیر کائنات کی جو آنکھیں ہیں اسی وقت جو ہے وہ تندرست ہو گئی ہیں۔ ایک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح سیرت بدلی ہے لعاب محمد نے، کہ وہ کڑوا تھا پانی اور وہ میٹھا ہو گیا، اور ایک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جیسے نما ہوئی ہے چیز میں، نما عربی میں بولتے ہیں نشو نما کو نا، تو یعنی کھانا جو ہے وہ بڑا ہے، اضافہ ہو گیا اس میں، یہ بھی مولا کی لعاب دہن کی برکت ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں ایک اور واقعہ، وہ بہت ہی پیارا ہے، کہ جناب سلمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اور جناب سرور کائنات سے کتنی محبت وہ کرتے تھے، تو ان کی عمر جو تھی وہ 650 سال تھی، اور پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ موجود تھے۔ تو فی الحال میں آپ کو وہ پوری تاریخ نہیں بتاتی، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب دونوں بھائیوں کا ذکر انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنا ہے، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں ان کی زیارت کر پاؤں، اور انہوں نے اپنے لیے دعا منگوائی تھی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ ان دونوں بھائیوں کی زیارت فرمائیں گے، اور اس وقت آپ نے میرا سلام دینا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات اور مولا علی مشکل کشا یہ ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، اور وہ باغ ایک یہودی عورت کا تھا، تو ادھر جناب سلیمان جو تھے وہ ملازم تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھتے ہی وہ پہچان گئے کہ یہی نبی اور علی ہیں۔ مولا کے پاس جا کے آزمانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی اعلیٰ خاندان سے ہیں، تو میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، یعنی خاطر مدارت، اور آپ یہ فکر مت کیجیے گا کہ میں آپ کو کھجوریں پیش کروں گا اس باغ کی، لیکن یہ فکر مت کیجیے گا کہ مجھے میری مالکہ کچھ کہے گی، بلکہ اس نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام آگے آگے تھے، اور پیچھے جو ہے وہ یار و انصار تھے جناب سرور کائنات کے، ساتھ بیٹھ کے تو ایک تشت لا کر وہ جناب سلیمان کہتے ہیں کہ لیجیے یہ صدقہ ہے، تو مولا نے جتنے ان کے ساتھ لوگ تھے، مولا نے کہا کہ آپ اس میں سے کھائیے، ہم پر یہ صدقہ حرام ہے۔ پھر دوسرا تشت وہ لائے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے مولا یہ ہے جی ہدیہ، تو مولا نے فرمایا کہ ہمیں دے دو، تو کہتا ہے کہ مولا میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ہی وہ ہیں جن کی مجھے انتظار تھا۔ سبحان اللہ بول دے صاحب، تو مولا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ جب جا رہے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ تم نے تو ایک تحفہ دیا ہے، تو اب ہمارا بھی حق بنتا ہے، تو کہتا ہے مولا کیا تحفہ دیں گے؟ فرمایا کہ آزادی۔ تو وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ مولا میں فارس سے آیا ہوں، اور خواب میں آپ دونوں بھائی کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا، مگر زیارت نصیب ہو اس انتظار میں ایک معاہدہ اس عورت سے میں کر بیٹھا ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ آ گئی ہے، تو مولا نے کہا کہ تم مجھے جانتی ہو؟ کہتی ہے جی آپ وہی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو مولا نے فرمایا میں نے صرف دعویٰ نہیں کیا، بلکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ پھر فرمایا کہ قیمت بتاؤ، اس کو آزاد کرنا ہے۔ تو کہتی ہے کہ بڑا سخت معاہدہ ہو چکا ہے، اگر یہ کھجور کا پودا لگائے، پھر جب تک وہ جوان ہو پھل نہ دے، 500 کھجوریں دھو کے اگا کے جوان کرے، پھر ان کے پھل نکل آئیں تو پھر یہ آزاد ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہی ہے یا کچھ اور بھی؟ کہتی ہے یہی معاہدہ ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ گٹھلیاں جمع کر کے لے آئیں۔ ایک تاشت میں صحابی لے آئے ہیں جی، وہ 500 گٹھلیاں تھیں۔ آپ نے اس میں پانی منگوایا اور لعاب دہن مس کیا، اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے یا علی علیہ السلام، میں بوتا جاؤں گا اور آپ پانی لگاتے جائیں۔ ابھی اس ترتیب پہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے کہ زمین کے مالک جو ہیں مولا علی علیہ السلام ہیں، اور گٹھلی جو ہیں وہ پاک نبی بول رہے ہیں، اور پانی کے مالک مولا نبی علیہ السلام ہیں، اور پانی مولا علی دے رہے ہیں۔ میں آپ اس پہ آتی ہوں پھر دوبارہ، ابھی پہلے یہ بات سن لیں کمپلیٹ ہو جائے کہ آپ نے گٹھلی جو ہے نا لعاب دہن سے لگائی ہے، اور پھر اس کو مٹی میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولا ابھی پہلے کو پانی دے کے دوسرے کے پاس پہنچے ہیں، یعنی پہلے انہوں نے لگائی ہے پھر دوسری لگائی ہے، جتنی دیر میں مولا علی پہلے کو پانی دے کے ادھر آئے ہیں تو پہلی پھل لے آئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سورج جو ہے
یہ نبوت کا نمائندہ ہے. میں نے آپ کو ایک اپنی مجلس میں سنایا بھی تھا، اور بہت سے ذاکرین اور علماء سے آپ سن چکے ہوں گے کہ شمس نبوت مراد ہے مولا محمد مصطفیٰ. اور چاند کون ہے جی؟ امامت کے مولا علی علیہ السلام. تو یہاں دونوں بھائیوں کے آپ دیکھیں محبت اور الفت دیکھیں کہ چاند رسول چیر رہے ہیں اور سورج مولا علی نے لوٹا لی ہے، یعنی واپس منگا لی ہے. تو جیسے گویا دکھا رہے ہیں جناب سرور کائنات کہ میرا جو بھائی ہے اس کو میرے ساتھ رکھو، اس کو مجھ سے علیحدہ مت کرو. ہم دونوں اکٹھے ہوں گے تو دین کی تکمیل ہوگی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد سب کچھ پہنچایا، لیکن تکمیل کی سند ان کی نبوت کو تب ملی ہے جب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور ایک لفظ کے بارے میں میں صرف اپنی طرف سے بات کر رہی ہوں کہ اگرچہ آپ لوگ سن چکے ہوں گے، میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ ہماری نظر میں یتیم کا جو لفظ ہے جناب سرور کائنات کے لیے قرآن میں استعمال بھی کیا گیا، عرب میں جو ہے نا جو نایاب چیز ہوتی ہے جس کی قیمت کسی کو معلوم نہیں ہوتی ہے اس کو در یتیم کہتے ہیں. خفتہ خوابیدہ نسلوں کو جھنجھوڑنے والے کافر ہیں، توحید کا ترکہ مشکل میں نہ چھوڑنے والے کافر ہیں. کم ظرف غلیظ مورخ نے تاریخ پہ کیسا ظلم کیا، بت پوجنے والے مسلم ہیں، بت توڑنے والے کافر ہیں. کہہ رہی ہوں کہ لے کے دامن میں خوشی آئے ربیع الاول، تو اسی جشن بہاراں کا ہی قائل ہو جا. تو نے 12 کو ہی میلاد منانا ہے اگر سب کے سب چھوڑ دے. 12 عطا بولتے ہیں کہ جو حق کے مطابق ہو، اور عطا بولتے ہیں جو حق سے بھی زیادہ ہو. تو کہہ رہی ہوں کہ عطا کا ہنر اور ہے، کوثر کی عطا اور مریم کی ثنا اور ہے، مریم کی ثنا اور ہے، زہرا کی ثنا اور. خیبر کا وہ قرار یہ حشر علمدار، سرور کی دعا اور ہے، زہرا کی دعا اور. ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی بیٹے کی سخاوت. سلطان کربلا آپ کی عظمت کو ہماری لاکھوں جو ہے وہ کروڑوں درود و سلام. ماں سے بھی کہیں بڑھ گئی بیٹے کی سخاوت، چادر کی شفا اور ہے، مٹی کی شفا اور. مانگت کو بھی سلطان بناتی ہے یہ خیرات، حاتم کی عطا اور ہے، حیدر کی عطا اور. بندہ وہاں جائے ہے تو خالق یہاں آئے، سدرہ کی فضا اور ہے، کربل کی فضا اور. اور مسورہ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ ہی سورج ہوگا اور نہ ہی چاند ہوگا، لیکن اندھیرا نہیں ہوگا. اور یہ آخری بات ہے کہ فرشتے جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ سید الملائکہ ہیں، تو بتائیے کہ یہ روشنی کہاں سے آ گئی ہے. تو مسکرا کے کہیں گے کہ بی بی مسکرا رہی ہیں اور یہ ان کی دانتوں کی چمک ہے. مولا کی ذات پہ باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. دلاں دے سودے کیتے نے، دلاں دے سودے کیتے نے، اساں سن یار دی خاطر. زمانہ سارا چھڈیا اے، زمانہ سارا چھڈیا اے، تیرے دیدار دی خاطر. لوکی تیڑیاں لاندے نے جتھے سجنا نو رکھ دے نے، لوکی تیڑیاں لاندے نے جتھے سجنا نو رکھ دے نے. ساڈا تے سر بھی حاضر ہے، ساڈا تے سر بھی حاضر ہے، تیرے دربار دی خاطر. زمانہ سارا چھڈیا اے تیرے دیدار دی خاطر. کسے نے پوچھیا پروانے تو کیوں شمع تو سڑدا اے، کسے نے پوچھیا پروانے تو کیوں شمع تو سڑدا ہے. میں سڑنا ایسے لئی یارو، میں سڑنا ایسے لئی یارو، جمال یار دی خاطر. زمانہ سارا چھڈیا اے تیرے دیدار دی خاطر.
ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰੂਹ ਹਬਸ਼ੀ ਦੀ ਤੜਪੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰੂਹ ਹਬਸ਼ੀ ਦੀ ਤੜਪੀਏ, ਇਹ ਹਬਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਵਾਰੀਏ, ਹਬਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਵਾਰੀਏ, ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਣਾ ਕਦਮ ਰਖਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਦੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਸਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮਨੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਨਬੀਏ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਏ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਏ, ਮਿਠਨ ਮੰਠਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਏ, ਮਿਠਨ ਮੰਠਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਨਬੀਨਾ, ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ, ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸ਼ਫੀਨਾ, ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦਾ, ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਾਗੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਗ ਬੇਨੂਰ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੈਨ ਪਾਇਆ, ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਤੋ ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਮਕੀਆਂ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਆਮਨਾ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਿਆ ਤਾਜੇਦਾਰਾ, ਸਜਾਈਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਰੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋ